أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. سوال کرتے ہیں آپ سے لوگ شراب اور جوا کے بارے میں، کہیں آپ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور نفع ہے لوگوں کے لیے، اور ان دونوں کا گناہ بڑا ہے ان دونوں کے نفع سے. صحابہ کرام کے سوالات اور ان کے جوابات کا جو سلسلہ اس صورت میں بیان ہو رہا ہے، ان سوالات جوابات میں سے اس آیت میں یہ آیت بھی ہے. اس میں شراب اور جوئے کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا سوال، اور اس سوال پر اللہ رب العزت کی طرف سے جواب ہے. یہ دونوں مسئلے نہایت ہی اہم مسئلے ہیں. شراب اور جوا کا مسئلہ آج کے دور کے اندر یہ دونوں چیزیں بہت ہی عام ہیں. تو شراب کا حرمت اور اس کے متعلق احکام قدر تفصیل کے ساتھ علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں. ابتدائے اسلام میں عام رسوم جاہلیت کی طرح شراب خوری بھی عام تھی. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ میں بھی شراب اور جوا کھیلنے کا رواج تھا. عام لوگ تو ان دونوں چیزوں کے صرف ظاہری فوائد کو دیکھ کر ان پر فریفتہ تھے. ان کے اندر جو بہت سے مفاسد اور خرابیاں ہیں ان کی طرف نظر بھی نہیں تھی. لیکن عادت اللہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر قوم اور ہر خطے میں کچھ عقل والے بھی ہوتے ہیں جو طبیعت پر عقل کو غالب رکھتے ہیں. کوئی طبعی خواہش اگر عقل کے خلاف ہو تو وہ اس خواہش کے پاس نہیں جاتے. اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت ہی بلند ہے، سب سے اعلیٰ ہے کہ جو چیز کسی وقت حرام ہونے والی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت اس سے پہلے ہی اس چیز سے نفرت کرتی تھی. اسی طرح صحابہ کرام میں بھی کچھ ایسے حضرات تھے جنہوں نے حلال ہونے کے زمانے میں بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا. جس طرح حضور علیہ السلام کے خلیفہ اول خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد چند حضرات صحابہ کو ان کے مفاسد کا زیادہ احساس ہوا. ان میں سے حضرت فاروق اعظم اور حضرت معاذ بن جبل اور چند انصاری صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ شراب اور جوا انسان کے عقل کو بھی خراب کرتے ہیں اور مال بھی برباد کرتے ہیں. ان کے بارے میں آپ علیہ السلام کا کیا ارشاد ہے؟ آپ علیہ السلام ان دونوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں آیت مذکورہ یسألونک عن الخمر والمیسر نازل ہوئی. یہ پہلی آیت ہے جس میں شراب اور جوئے سے مسلمانوں کو روکنے کا ابتدائی قدم اٹھایا گیا. اس آیت میں یہ بتلایا گیا
کہ شراب اور جوئے میں اگرچہ لوگوں کے کچھ ظاہری فوائد ضرور ہیں، لیکن ان دونوں میں گناہ کی بڑی بڑی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو ان کے منافع اور فوائد سے بھی بھری ہوئی ہیں۔ گناہ کی باتوں سے وہ چیزیں مراد ہیں جو کسی گناہ کا سبب بن جائے۔ مثلا شراب میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ عقل و ہوش زائل ہو جاتا ہے، جو تمام کمالات انسان کا اصل اصول ہے، کیونکہ عقل ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسانوں کو برے کاموں سے روکتی ہے۔ جب وہ نہ رہی تو برے کاموں کے لیے راستہ ہموار ہو جائے۔ اس آیت میں صاف طور پر شراب کو حرام تو نہیں کہا گیا، مگر اس کی خرابیاں اور مفاسد بیان کر دیے گئے۔ اس طرح ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے چند صحابہ کرام کو اپنے دوستوں کے ساتھ دعوت کی۔ کھانے کے بعد حسب دستور شراب پی گئی۔ اسی حال میں نماز مغرب کا وقت آ گیا۔ سب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو ایک صاحب کو امامت کے لیے آگے بڑھایا۔ انہوں نے نشے کی حالت میں جو تلاوت شروع کی، سورہ قل یا ایھا الکافرون کو غلط پڑھا۔ اس پر شراب سے روکنے کے لیے دوسرا قدم اٹھایا گیا اور دوسرا حکم دیا گیا، اور یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ۔ اس میں خاص اوقات نماز کے اندر شراب کو قطعی طور پر حرام کر دیا گیا۔ باقی اوقات میں اجازت رہی۔ جن حضرات صحابہ نے پہلی آیت نازل ہونے کے وقت شراب کو نہ چھوڑا تھا، اس آیت کے نازل ہونے کے وقت شراب کو مطلقاً ان حضرات نے ترک کر دیا تھا۔ یہ آیت نازل ہونے سے صحابہ کرام نے اس وجہ سے شراب کو مطلقاً ترک کر دیا کہ یہ سمجھ کر کیا جو چیز انسان کو نماز سے روکے اس میں کوئی خیر نہیں ہو سکتی۔ جبکہ نشے کی حالت میں نماز کی ممانعت ہو گئی تو ایسی چیز کے پاس نہ جانا چاہیے جو انسان کو نماز سے محروم کر دے۔ دوسرا واقعہ اس طرح پیش آیا کہ حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے چند صحابہ کرام کی دعوت کی، جن صحابہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ کھانے کے بعد حسب دستور شراب کا دور چلا۔ نشے کی حالت میں عرب کی عام عادت کے مطابق شعر و شاعری اور اپنے اپنے مفاخر کا بیان شروع ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قصیدہ پڑھا جس میں انصار کی حجب اور اپنے قوم کی مدح و ثنا تھی۔ اس پر ایک انصاری نوجوان کو غصہ آ گیا اور ایک اونٹ کے جبڑے کی ہڈی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر ماری، جس سے شدید زخمی ہو گئے۔ حضرت سعد کو شدید زخم آ گیا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت سعد نے یہ اس صحابی کی شکایت لگائی۔ تو پھر اس شکایت لگنے کے بعد حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، یعنی یا اللہ اس شراب کے بارے میں ہمیں کوئی واضح بیان اور واضح قانون عطا فرما دے۔ تو اس حضور علیہ السلام کی دعا پر اللہ رب العزت نے شراب کے پر مکمل پابندی عائد کر دی، شراب پینے پر مکمل پابندی لگا دی۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کے اندر یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ یہ آیت اللہ رب العزت نے مکمل شراب پر پابندی لگا دی اور اس آیت کے اندر شراب کی حرمت کو بیان فرمایا کہ آج کے بعد شراب بالکل حرام ہے، پینا بالکل جائز ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے شراب کی حرمت کو تدریجاً آہستہ آہستہ نازل فرمایا،
یک بارگی شراب کی حرمت کو اللہ رب العزت نے یک بارگی شراب کو حرام قرار نہیں دیا، یک بارگی شراب کی حرمت بیان نہیں فرمائی، بلکہ آہستہ آہستہ تدریجاً شراب کی حرمت کو بیان فرمایا۔ کیوں؟ وجہ یہی تھی کہ عرب کے اندر جو محبوب چیز تھی جس کو عرب والے بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے، وہ پسندیدہ چیز ان کے لیے شراب تھی، تو ان کو شراب پینے کی عادت ہو گئی تھی۔ لیکن کسی انسان کو اگر کوئی عادت پڑ جائے تو پھر اس عادت کو یک بارگی اور ایک ہی دفعہ ختم کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس عادت کو آہستہ آہستہ ختم کیا جاتا ہے، آہستہ آہستہ ختم عادت ہوتی ہے وہ۔ جیسے علماء کرام نے فرمایا فطام العادت اشد من فطام الرضاعہ، کہ دودھ جیسے بچے کو ماں دودھ پینے کی عادت چھوڑ دینا بھاری معلوم ہوتا ہے، ماں جب بچے کو دودھ پلاتی ہے بچہ دودھ پیتا رہتا ہے، دودھ پیتے پیتے جب مدت رضاعت ختم ہو جاتی ہے تو پھر ماں بچے کو دودھ چھوڑانا چاہتی ہے، تو پھر بچے کے اوپر جتنا دودھ کا چھوڑنا دشوار اور بھاری معلوم ہوتا ہے، بھاری گزرتا ہے دودھ کا چھوڑنا، ایسے ہی کسی انسان کے اندر عادت مستمرہ ہو، کسی انسان کے اندر جو کسی چیز کی کسی کام کی عادت ہو، تو وہ انسان کو وہ عادت چھوڑنا دشوار اور انسان کے اوپر بھاری گزرتا ہے۔ ایسے ہی شراب کا پینا عرب کے ہاں بہت بڑی عادت تھی، وہ شراب کو اس طرح پیتے تھے جس طرح پانی پیا جاتا ہے، جیسے آج کل کے دور کے اندر جس طرح چائے کو پیا جاتا ہے۔ چائے عام ہے، ہر مجلس کے اندر چائے ہوا کرتی ہے، ہر مجلس کی زینت جو ہے وہ چائے ہے۔ اگر کسی مجلس کے اندر چائے نہ ہو تو پھر اس مجلس کو بھی وہ مجلس بھی ادھوری سمجھی جاتی ہے کہ اس کے اندر چائے نہیں تھی۔ تو ایسے ہی صحابہ کرام اور عرب کے ہر مجلس کے اندر جو ہے شراب ہوا کرتی تھی۔ شراب بہت ہی محبوب چیز ان کے ہاں تھی اور شراب کو پسند کر کے پیا کرتے تھے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے آہستہ آہستہ تدریجاً اس کے حکم کو نازل فرمایا اور اس کے حرمت کو نازل فرمایا۔ جب شراب کی حرمت نازل ہو گئی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب شراب حرام ہے، بالکل پینا جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے مدینہ کے گلیوں کے اندر ندا دلوائی، آواز دلوائی، تو پھر صحابہ کرام نے جس کے کان پر حضور علیہ السلام کے منادی کی آواز پہنچی تو اس صحابی نے وہیں پر اس شراب پینے کو ترک کر دیا۔ حتیٰ کہ روایت کے اندر آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی حضور علیہ السلام کے منادی نے ندا تھی تو پھر جہاں بھی صحابہ کرام تھے جس کے ہاتھ میں شراب کا برتن تھا تو اسی نے وہیں پر شراب کو پھینک دیا، یہاں تک کہ اگر کسی کے ہونٹوں پر لبوں پر شراب کا برتن تھا تو اسی نے وہیں سے شراب کو گرا دیا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت مدینہ کے گلیوں کے اندر شراب بارش کے پانی کی طرح شراب جو ہے وہ بہہ رہی تھی، حتیٰ کہ جب بعد کے اندر کبھی مدینہ کے اندر بارش ہوتی تو پھر بارش ہونے کی وجہ سے جب مدینہ کے گلیوں میں پانی آتا تو پھر اس سے شراب کی بو آتی تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شراب پینا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور ام الخبائث حضور نے فرمایا، اور دوسری روایت میں ام الفواحش بھی قرار دیا ہے، یعنی برائیوں کی جڑ اور برائیوں کی جو بنیاد ہے وہ شراب ہے۔
ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ شراب کے بارے میں حضور نے فرمایا، شراب پینے والے شراب کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 10 آدمیوں کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ وہ 10 آدمی کون ہیں؟ سب سے پہلے نچوڑنے والا شخص، بنانے والا دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پر پینے والا، چوتھے نمبر پر پلانے والا، اور 5ویں نمبر پر اس کو لانے والا، اور 6 نمبر پر جس کے لیے لائی جائے، اور 7ویں نمبر پر بیچنے والا، 8ویں نمبر پر خریدنے والا، اور 9ویں نمبر پر ہیبہ کرنے والا، اور 10ویں نمبر پر اس کی شراب کی آمدنی کھانے والا۔ ان 10 آدمیوں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے لعنت بھیجی ہے، کیونکہ یہ برائی کا کام پھیلا رہے ہیں، اسی وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان پر لعنت بھیجی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ کرام شراب اور جوا کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ فرما دیں قل فیہما اثم کبیر، ان دونوں کے اندر بہت بڑا گناہ ہے، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ ان دونوں کے اندر بڑا گناہ بھی ہے اور ان دونوں کے اندر نفع بھی ہے۔ شراب کے اندر گناہ بھی ہے اور شراب کے بہت سارے فوائد بھی ہیں اور بہت سارے مفاسد بھی ہیں شراب کے اندر۔ شراب کے فوائد کیا ہیں؟ انسان تو ظاہری طور پر اس پر نظر ڈالتا ہے کہ شراب کے ظاہری فائدے یہ ہیں کہ انسان کو وقتی طور پر جو ہے قوت اور فرحت حاصل ہوتی ہے، اور انسان کو وقتی طور پر اس کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، اور وقتی طور پر اس کا رنگ جو ہے صاف ہوتا ہے۔ لیکن یہ فوائد حقیر فوائد ہیں، اور اس کے فوائد سے جو اس کے نقصانات ہیں، جو اس کے مفاسد ہیں، وہ اس کے فوائد سے بھی زیادہ بڑھ کر ہیں۔ وہ کون سی چیزیں نقصانات اس کے کون سے ہیں؟ وہ نقصانات اس کے یہ ہیں کہ انسان کا بدن جو ہے وہ پھول جاتا ہے شراب پینے کی وجہ سے، اور انسان کے بدن کے اوپر، انسان کے جسم کے اوپر جو مضرات ظاہر ہوتے ہیں وہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ ظاہر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو انسان کا معدہ خراب ہو جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر شراب پینے کی وجہ سے انسان کو کوئی چیز کھانے کو دل بھی نہیں کرتا، اور انسان کی حیت کو بگاڑ دیتی ہے، اور انسان کا پیٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور انسان کا جو عقل ہے شراب پینے کی وجہ سے، انسان کی جو عقل ہے، انسان کا عقل بھی شراب پینے کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس آیت کے اندر جس چیز کا حرمت کا بیان ہے وہ ہے جوا، میسر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوا کے بارے میں۔ سب سے پہلے میسر یہ مصدر کا لفظ ہے، اور اس کے معنی ہے تقسیم کرنے کے ہیں، اور یاسر کہتے ہیں تقسیم کرنے والے کو۔ جاہلیت کے اندر عرب کے مختلف قسم کے جوئے رائج تھے، جن میں ایک قسم کی یہ بھی تھی کہ اونٹ ذبح کرتے تھے، اور اونٹ ذبح کر کے اس کے حصے تقسیم کرتے تھے، اور حصے تقسیم کرنے میں جوا کھیلا جاتا تھا۔ بعض کو ایک یا زیادہ حصے ملتے تھے، بعض کو تو حصوں سے محروم رہتے تھے۔ محروم رہنے والے کو پوری اونٹ کی قیمت ادا کرنا پڑتی تھی۔ گوشت سب فقیروں میں تقسیم کیا جاتا تھا، خود استعمال نہیں کرتے تھے، اور خود استعمال کرنا حرام سمجھتے تھے۔ اس خاص جوئے میں چونکہ فقراء کا فائدہ اور جوا کھیلنے والوں کی سخاوت بھی تھی، اسی لیے اس کھیل کو باعث فخر سمجھتے تھے۔ جو اس میں شریک نہ ہوتا اس کو کنجوس اور منحوس کہتے تھے۔ تقسیم کی مناسبت سے قمار کو میسر کہا جاتا ہے۔ تمام صحابہ و تابعین اس پر متفق ہیں کہ میسر میں قمار یعنی جوئے کی تمام صورتیں داخل ہیں۔
جیسے کہ مفسرین کرام حضرت عبداللہ بن عباس، ابن عمر، حضرت قتادہ اور بہت سارے تابعین فرماتے ہیں المیسر القمار حتی لعب الصبیان بالکعاب والجوز، یعنی ہر قسم کا قمار میسر ہی، یہاں تک کہ بچوں کا کھیل لکڑی کے گٹکوں اور اخروٹ وغیرہ کے ساتھ۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں المخاطرۃ من القمار، یعنی مخاطرہ قمار میں سے ہے۔ اب مخاطرہ کسے کہتے ہیں؟ مخاطرہ کے معنی ہے کہ ایسا معاملہ کیا جائے جو نفع اور ضرر کے درمیان میں ہو، یعنی یہ بھی احتمال ہو کہ بہت سارا مال مل جائے اور یہ بھی احتمال ہو کہ کچھ نہ ملے، جیسے آج کل کی لاٹری کے مختلف طریقوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ سب قسمیں قمار اور میسر میں داخل ہیں اور یہی قسمیں حرام اور ناجائز ہیں۔ یہی فوائد اور نقصانات چند اپنے علم کے مطابق آپ حضرات کے سامنے عرض کیے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ ان دونوں کے اندر لوگوں کے لیے گناہ بھی ہے اور منافع بھی ہیں لوگوں کے لیے، واثمہما اکبر من نفعہما، اور ان دونوں کے اندر جو گناہ ہے وہ ان دونوں کے نفع سے زیادہ بڑھ کر گناہ ہے اور زیادہ گناہ ہے۔ جس کام کے اندر زیادہ گناہ ہو تو پھر اس کے ظاہری کچھ نفع کو دیکھ کے اس کو نہ کیا جائے اور اس کو ترک کیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان دونوں منحوس کاموں سے بچائے اور اللہ رب العزت ان دونوں کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ رب العزت ان دونوں کاموں کو حرام سمجھ کر نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔